یہ کہانی دراصل اس وقت کی امریکہ کے خوف اور تیاری کی تصویر ہے۔ جنوری 1940 میں جب امریکی فضائیہ نے دنیا کا سب سے بڑا بمبار طیارہ تیار کرنے کا چیلنج دیا تو پس منظر میں دوسری عالمی جنگ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یورپ جل رہا تھا، پولینڈ نازی جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان بانٹ دیا گیا تھا، اور امریکہ یہ جان چکا تھا کہ زیادہ دیر تک غیر جانبدار نہیں رہ سکے گا۔ ایسے میں اس کے سامنے سوال یہ تھا کہ اگر جنگ چھڑی تو آسمان پر کس کی حکمرانی ہوگی؟ 5 بڑی امریکن کمپنیز اس میدان میں اتری، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ مقابلہ سب کے بس کا نہیں تھا۔ ڈگلس اور لاک ہیڈ جیسی نامی گرامی ادارے ہمت ہار گئے، کیونکہ یہ پروجیکٹ ٹیکنالوجی اور وسائل کی ایک ایسی آزمائش تھا جو وقت سے آگے کی سوچ مانگتی تھی۔ بوئنگ اس معاملے میں منفرد تھی، کیونکہ وہ خفیہ طور پہ برسوں سے اس خواب کے اوپر کام کر رہی تھی۔ یہی پیش کی تیاری بعد میں B-29 سپر فورٹریس کے طور پہ سامنے آئی۔ یہ محض ایک جہاز نہیں تھا، بلکہ امریکہ کی عسکری تاریخ کا سب سے مہنگا خواب تھا، اور اس پر آنے والی لاگت ایٹم بم کے مینہٹن پروجیکٹ سے بھی 1.5 گنا زیادہ نکلی۔ اگر آج کے دور میں حساب لگایا جائے تو تقریباً 55 ارب ڈالر، یعنی ایک ایسا سرمایہ جو صرف اس لیے خرچ ہوا کہ امریکہ کو یقین تھا کہ جنگ کا فیصلہ آسمان سے ہوگا۔ B-29 کے ساتھ امریکہ نے یہ پیغام دیا کہ جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ فضاؤں میں بھی لڑی جاتی ہے، اور جو فضاؤں پر قابض ہو وہ زمین پر بھی فتح یاب ٹھہرتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایک لمحے کو تصور کریں کہ آپ زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پہ ہیں، جہاں ہوا اتنی پتلی ہے کہ 2 منٹ کے اندر اندر انسان کا دم گھٹنے لگے۔ وہاں زندہ رہنے کے لیے ہر لمحہ آکسیجن کا سہارا درکار ہے، ورنہ بے ہوشی اور موت یقینی ہے۔ سردی ایسی کہ جسم کے رونگٹے نہیں بلکہ ہڈیاں بھی کپ کپا جائیں، اور اسے سہنے کے لیے خاص سوٹ درکار ہو جو بجلی سے حرارت لے کر جسم کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ وہ دنیا تھی جس میں دوسری عالمی جنگ کے دوران ایک نیا طیارہ تیار کیا گیا۔ پرانے طیارے ان بلندیوں پہ زیادہ دیر نہیں رک سکتے تھے، لیکن یہ مشین 30,000 فٹ سے بھی بلند پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس مقصد کے لیے ایک انقلابی ٹیکنالوجی اختیار کی گئی جسے پریشرائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس تکنیک کے تحت جہاز کے انجن سے نکالے جانے والی ہوا کو ٹھنڈا اور صاف کر کے کیبن میں داخل کیا جاتا ہے، تاکہ اندر بیٹھے عملے کے لیے زمین جیسا دباؤ اور سانس لینے کا ماحول قائم رہے۔ اس نے جہاز کے عملے کو بھاری بھرکم سوٹوں سے آزاد کر دیا، اور وہ عام فلائٹ سوٹ میں بھی بلندیوں پہ اپنا کام انجام دینے لگے۔ طیارے میں 11 افراد کے عملے کے لیے 3 الگ الگ دباؤ والے حصے بنائے گئے، جنہیں ایک سرنگ کے ذریعے جوڑا گیا، اور یہ ڈیزائن اس قدر نیا تھا کہ اس نے نہ صرف آرام دہ پرواز کو ممکن بنایا بلکہ جنگی حکمت عملی کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ گنرز کو پہلی بار ایسی ریموٹ کنٹرول گنز فراہم کی گئیں جو ریڈار کی مدد سے خودکار طریقے سے دشمن کے جہازوں کو نشانہ بناتی تھی، اور ماسٹر گنر ضرورت پڑنے پر کسی بھی ہتھیار کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا۔ اس سے ایک ایسا نظام وجود میں آیا جہاں لمحوں میں فیصلہ اور گولی دونوں خودکار طریقے سے چلتے تھے۔ یہ پہلا طیارہ تھا جس میں 3 جوڑوں پر مشتمل پہیے استعمال کیے گئے، وہی انداز جو آج ہر بڑے جہاز میں دکھائی دیتا ہے، مگر یہ ترقی ایک بڑی قیمت کے ساتھ آئی تھی۔ طویل پرواز کے لیے 4 طاقتور انجن لگائے گئے، مگر جیسے ہی انجن ہلکے ایرو ڈائنامک ڈھانچے میں بند کیے گئے، ان کے پچھلے حصے کو ٹھنڈک نہ مل پاتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انجن میں بار بار آگ لگنے کے واقعات ہوئے، کئی آزمائشی پروازیں حادثے کی نظر ہو گئیں، اور درجنوں جانیں ضائع ہو گئیں۔ یوں ایک نئے دور کے اس طیارے نے اپنی پیدائش کے لمحے میں ہی یہ حقیقت یاد دلا دی کہ جنگ میں جدت اور موت اکثر ایک ہی سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ سوچئے کہ ایک ایسا جہاز جس نے ہوا بازی کی تاریخ بدلنی تھی، مگر اس کی پیدائش میں ہی مسائل کے پہاڑ جنم لینے لگے۔ طاقتور مگر ضدی انجن، نا تجربہ کار کاریگر، ناقص پرزے، ایک ایسا ڈیزائن جو اپنے وقت سے آگے تو ضرور تھا لیکن اپنی کمزوریوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں دیو کامت B-29 کو حقیقت بنانے کے لیے 4 الگ الگ فیکٹریز دن رات مصروف تھیں، مگر پھر بھی ہر جہاز دوسرے سے مختلف نکلتا تھا۔ کسی کا وزن بدل جاتا تھا، کسی کی کھڑکیوں سے ہوا اندر آتی تھی، کسی کے برقی پلگ جل جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 5ویں حصے کے قریب طیارے ہی پہلی کوشش میں فضا میں اٹھ پاتے تھے۔ ان مسائل کو سلجھانے کے لیے طیاروں کو دوبارہ کھول کے جوڑا گیا، لاکھوں کے قریب پلگ درست کیے گئے، انجنز میں درجنوں تبدیلیاں کی گئیں۔ کئی ہفتوں کی سخت جدوجہد کے بعد ایک لمحہ آیا جب یہ طیارے لمبی پروازوں کے لیے تیار ہوئے اور جنوب مغربی چین کے اڈوں پر پہنچا دیے گئے، جہاں سے ان کا اصل امتحان شروع ہونا تھا۔ لیکن مشکلات ختم نہیں ہوئی تھی۔
بحر الکاہل کے مرطوب جزیروں پہ قائم عارضی ہوائی اڈوں سے ان دیو کامت مشینوں کو اڑانا ہی اپنی جگہ ایک جنگ تھی۔ انجنز کا درجہ حرارت بار بار خطرناک حدوں کو چھونے لگتا تھا۔ پائلٹس کو ٹیک آف کے بعد میلوں تک کم طاقت پر پرواز جاری رکھنا پڑتی تھی تاکہ انجن آگ نہ پکڑے۔ ہر بار جب گیج کی سوئی سرخ لکیر کے پار جاتی تھی، عملے کے دل کی دھڑکن رک جاتی تھی۔ یوں B-29 صرف ایک جنگی ہتھیار نہیں تھا، بلکہ انسانی عزم، ٹیکنالوجی کی جدت اور بار بار کی ناکامیوں کے بعد بھی ہار نہ ماننے کی ایک زندہ داستان تھا۔ یہ کہانی ایک جنگی طیارے کی نہیں ہے، بلکہ اس مشین کے اثرات کی ہے جو دوسری عالمی جنگ کے بعد بھی دنیا کی سیاست اور ٹیکنالوجی کو بدلنے کا ذریعہ بنی۔ ایٹم بم گرانے سے پہلے اس کا سب سے متنازع مشن ٹوکیو پر وہ بمباری تھی جس نے ایک ہی رات میں شہر کو دہکتے ہوئے الاؤ میں بدل دیا تھا اور 1,00,000 سے زائد زندگیاں نگل رہی تھیں۔ یہ منظر تاریخ میں انسانی تباہی کی ایک بھیانک مثال کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ لیکن B-29 کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ جہاز کوریا جنگ میں بھی استعمال ہوا، پھر اسے فضا میں ایندھن بھرنے کے لیے ڈھالا گیا اور سرد جنگ کے دوران یہ ایک اور تاریخی موڑ کا سبب بنا۔ سوویت یونین نے وہ B-29 طیارے جو ان کے علاقے میں گرے تھے ریورس انجینئرنگ کی اور اس کے ذریعے اپنی کاپی بنائی جسے ٹیوپولیف ٹیو-4 کہا جاتا ہے، اور یہی جہاز بعد میں سوویت ایٹمی بمز کے لیے استعمال ہوا۔ یوں B-29 کی چھاپ امریکی سرحدوں سے نکل کر ماسکو تک پہنچ گئی۔ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ایجاد تھی جس نے ہوا بازی کی سمت کو تبدیل کیا۔ اس کے ایلومینیم ڈھانچے، بڑے پر، 4 طاقتور انجنز اور پریشرائزڈ کیبل نے نہ صرف جنگی حکمت عملی کو تبدیل کیا بلکہ بعد میں مسافر بردار ہوائی جہازوں کے لیے بھی بنیاد فراہم کی۔ بوئنگ کا پہلا مسافر جہاز اسٹریٹو کروزر 377 اسی کے نقشے قدم پہ بنایا گیا تھا۔ B-29 دنیا بھر کے ایئرپورٹس کے اوپر بھی اثر ڈالتا رہا۔ اسے لمبے رن ویز کی ضرورت تھی اور یہی ضرورت بعد میں جدید فضائی اڈوں کے ڈیزائن کا معیار بنی۔ آج 4,000 سے زائد میں سے صرف 22 B-29 باقی بچے ہیں۔ ان میں سے 2 اب بھی امریکہ میں اڑتے ہیں اور ایئر شوز میں آسمان کو اپنی گرج سے بھر دیتے ہیں۔ امریکہ کے باہر صرف 2 موجود ہیں، جن میں ایک برطانیہ میں ڈیکسفورڈ کے امریکن ایئر میوزیم میں رکھا ہے۔ یہ جہاز جسے ہوگ وائلڈ کہا جاتا ہے کئی سال ایریزونا کے صحرا میں خاموش کھڑا رہا، پھر ایک جرأت مندانہ پرواز کے ذریعے برطانیہ پہنچایا گیا۔ جب یہ ڈیکسفورڈ میں اترا تو حفاظتی خدشات کے باعث موٹر وے کو بند کر دیا گیا۔ یوں B-29 نہ صرف ایک زمانے کی جنگوں کی علامت ہے بلکہ ایک عہد کے آغاز کی نشانی بھی ہے کہ جہاں مشین صرف ہتھیار نہیں رہی بلکہ سیاست، ٹیکنالوجی اور انسانی تاریخ کا دھارا بدلنے والی قوت بن گئی۔ B-29 کی حقیقت بالکل اسی 2 دھاری تلوار کی مانند ہے جو ایک طرف انسانی تباہی کی علامت بنتی ہے اور دوسری طرف انسانی ترقی کی۔ یہ جہاز دوسری جنگ عظیم کے دیگر طیاروں کے مقابلے میں اتنا بڑا اور طاقتور تھا جو اس کی دم تھی وہ 3 منزلہ عمارت جتنی بلند دکھائی دیتی تھی، اور اس کا حجم اور طاقت دشمن پہ برتری کے لیے تیار کی گئی جنگی مشینری کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہی وہ جہاز تھا جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بمباری کی، ٹوکیو کو آگ میں جھونکا اور لاکھوں انسانوں کو پلک جھپکتے میں مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ اس کا وہ رخ ہے جو جنگی جنون اور انسانی بربادی کی داستان سناتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ وہی جہاز ہے جس نے ہوا بازی کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا۔ پریشرائزڈ کیبن، جدید انجن، طویل فاصلے تک پرواز کی صلاحیت اور ڈیزائن کی جدت نے بعد کے مسافر جہازوں کی بنیاد رکھی۔ یوں B-29 محض ایک ہتھیار نہیں رہا بلکہ ایک ایسا مظہر بنا جس نے یہ ثابت کیا کہ تنازعات کے سائے میں بھی ٹیکنالوجی کس تیز رفتاری سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ سوال مگر آج بھی باقی ہے کہ کیا یہ ترقی انسان کو قریب لائی یا پھر مزید فاصلے پیدا کر گئی؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔